محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز تہجد کے بعد ایک پاورفل وظیفے کی، جو بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے ناظرین۔ ہاں ناظرین، جو کوئی اس وظیفے کو کرتا ہے، جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو جو کوئی بھی کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرماتا ہے۔ تو اگر کسی کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، اس وظیفے کو کرے۔ 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، ماتر آپ 3 دن کا یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا فرما دے گا، آپ اس کام میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ناظرین، کرنا کیا ہے آپ کو؟ تہجد کے وقت اٹھ کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھیے، کم سے کم 2 رکعت یا پھر 4 رکعت یا 6 رکعت یا پھر 8 رکعت۔ بہتر ہے کہ آپ 8 رکعت نماز تہجد کی پڑھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ لیے۔ اور تہجد کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری حاصل کرنی ہے مکمل، تو ہمارے چینل پر جا کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں مکمل ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ اسے سیکھ سکتے ہیں تہجد کی نماز۔ تو ناظرین، کرنا کیا؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ مزمل 29واں پارے کی یہ سورت ہے، اس سورت کو آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ سورت پڑھنے کا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ اسٹارٹ بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے اگر کوئی پڑھتا ہے نا، اس کی مراد جلدی پوری ہوتی ہے، اس کی حاجت جلدی پوری ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ سب پڑھنا نہیں آتا ہو تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے آپ وظیفے کو اسٹارٹ کیجئے۔ تو ناظرین، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ گن کر کے ایک تسبیح لے لیجئے گا آپ، اور تسبیح سے آپ جو ہے پورا دانہ مکمل کر لیجئے گا۔ 100 دانے والی جو تسبیح ہوتی ہے، اس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ پڑھیے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کو کرنا کیا ہے؟ 100 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے ناظرین۔ ہاں ناظرین، جو آپ کو درود شریف یاد ہو، جو آپ اکثر و بیشتر جو ہے درود شریف جو پڑھتے رہتے ہیں، آپ اس درود شریف کو آپ پڑھیے۔ اگر آپ کو درود یاد نہ ہو تو آپ اسکرین پر جو درود شریف دکھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود شریف کو آپ پڑھ لیجئے 100 مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ناظرین، میں آپ کو فائدہ بتاؤں گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ آپ کتنی پریشان کیوں نہ ہو، اس وظیفے کو آپ 3 دن کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی مراد پوری ہوگی ناظرین۔ ہاں ناظرین، آپ یقین رکھیے اللہ کی ذات پر، یہ ایسے آسمائے مبارکہ میں انشاءاللہ بتانے جا رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر آپ کو 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ناظرین، آپ کو 100 مرتبہ اللہ کے 4 نام پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں، اس طریقے سے پڑھیے آپ: یا رزاق یا فتاح یا کریم یا مغنی۔ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے یا رزاق پڑھنا ہے، اس کے بعد یا فتاح، اس کے بعد یا کریم، اس کے بعد یا مغنی۔ تو یہ 4 اللہ کے نام ہیں، تو اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ان چاروں ناموں کو ایک ساتھ ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے پڑھنا ہے یا رزاق یا فتاح یا کریم یا مغنی، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر پڑھنا ہے کیا؟ یا رزاق یا فتاح یا کریم یا مغنی، اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر اسی طرح پڑھیں آپ، یا رزاق یا فتاح یا کریم یا مغنی۔ تو اس طریقے سے جو ہے، اس ترتیب سے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یا رزاق 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اکیلے، اس کے بعد پھر جو ہے یا فتاح 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد یا کریم 100 مرتبہ پڑھ لیں، ایسا نہیں ناظرین۔ تو جو میں نے طریقہ بتایا، اس طریقے سے، یعنی یا رزاق یا فتاح یا کریم یا مغنی، اس طریقے سے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں ناظرین، تو 3 دن کا یہ عمل ہے۔ 3 دن جب بھی یہ وظیفہ آپ کر رہے ہیں، جس مقصد کے تحت کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، دھیان اس بات کا ضرور رکھیں آپ کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے آپ کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ جب پڑھتے ہیں آپ، تو آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ میری نوکری لگنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر ہمیں پورا مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد جب جو ہے ہم درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس درود شریف کو ہم جب پڑھیں گے تو توجہ کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو جب بھی آپ درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے ذہن میں اس بات کا خیال ضرور رہے کہ آپ کس مقصد کے تحت یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنا مقصد کو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے ذہن میں لگائیں کہ میں نوکری کے سلسلے میں یا کاروبار میں برکت حاصل ہونے کی غرض سے جو ہے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، یا پھر جو ہے ہماری ماں بہنیں گھر میں رحمتیں برکتیں حاصل ہونے کی غرض سے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر اولاد نافرمان ہے اس غرض سے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو آپ مکمل جو ہے ذہن میں اس بات کو ضرور رکھیں کہ آپ جس مقصد کے تحت جو ہے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو وظیفے کرنے کے ٹائم پر آپ کا دھیان اس مقصد کی جانب ضرور ہو۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا؟ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی تعریف کریں خوب، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ آپ جب اللہ کو کہیں کہ اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، میں گنہگار ہوں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تیرا جو ہے سب سے مجرم بندہ ہوں، سب سے بڑا گنہگار ہوں، سب سے بڑا پاپی بندہ ہوں، مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ تو آپ جب اس طریقے سے جو ہے اللہ کی تعریف کر چکے ہوں گے، تو اللہ کی تعریف کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو جس غرض سے آپ جو ہے اس وظیفے کو کیے ہیں، جس مقصد کے تحت آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے، آپ اپنے مقصد کو رب کے حضور رکھیے۔ یا اللہ، میں اس مقصد کے تحت تیرے حضور اپنے دونوں گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہوں، مولا میرے مقصد کو کامیاب فرما مولا، میری دلی آرزو کو پورا فرما مولا، میری خواہش کو مولا پورا فرما مولا۔ تو جب آپ اس طریقے سے اپنے رب سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب کریم بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا غنی ہے، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کا ہر مقصد انشاءاللہ پورا ہوتا نظر آئے گا۔ آپ جس مقصد کے تحت یہ وظیفہ کر رہے ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقصد یقیناً جو ہے رب قدیر پورا فرمائے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کیسے لگی ناظرین کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔